إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا کرم، اس کا احسان ہے اور اسی کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر قائم اور دائم رکھے۔ حضرات، جس وقت سے اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے اسی وقت سے ایک ایسی قوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن رہی ہے، اور اسی دن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی دشمن رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کون سی قوم تھی؟ اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے جس دشمن کی دشمنی اور عداوت کو بیان کر دی تھی، افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان اس کو اپنا دشمن نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس کی عداوت اور دشمنی کو پہچانتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسی کے چنگل میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج کا جو موضوع ہے اس کا نام ہے عرس کی حقیقت۔ عرس آخر کہاں سے آیا؟ کیا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے عرس کے بارے میں حکم دیا ہے؟ مسلمانوں ذرا سوچنا، رب ذوالجلال والاکرام نے عرس منانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایک ایک موجود ہے، لیکن کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرس منانے کا حکم دیا؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے برگزیدہ شخصیت تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کی قبر مبارک اسی مسجد کے بازو میں موجود تھی جس مسجد میں محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ نماز ادا کیے تھے۔ ہر وقت اس قبر کا سامنا ہوتا تھا جس قبر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی مدفون تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تقریباً 2.5 سالوں تک رہی ہے۔ کتنے؟ 2.5 سالوں تک حکومت رہی ہے۔ 2.5 سالوں میں 2.5 عرس نہیں تو 2 عرس تو
مسلمانوں تم ابو بکر سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ ابو بکر سے بھی زیادہ محبت کرنے والے تم نکل رہے ہو۔ ایمان ہوگا تو تم جواب دینا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہودی کے چنگل میں پھنس کر دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اور مجھے ایسا ہی لگتا ہے، مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ کیوں پتا ہے؟ عبداللہ ابن سبا کے آبا و اجداد کو خیبر سے نکال دیا گیا تھا۔ کہاں سے؟ خیبر سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کا انتقام ظاہر سی بات ہے آمنے سامنے نہیں لے سکتا تھا۔ لے سکتا تھا؟ آج کی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ فلسطینیوں کا مقابلہ اسرائیلی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ من وراء جدر، اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور منافقوں کی ایک خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ جانتے ہو کیا ہے؟ دیوار کے پیچھے سے۔ کہاں سے؟ آج دیکھ لیجیے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان دیوار حائل ہے یا نہیں ہے؟ حائل ہے۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ان فلسطینیوں جن کے ہاتھ میں نہ خنجر ہے، نہ تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ تفنگ ہے، نہ توپ ہے، اور نہ مشین گن ہے، اور نہ یہاں تک کہ ایئر گن تک رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہتے لوگوں سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کی صداقت، قرآن کریم کی صداقت ہے یہ۔ دیوار کے پیچھے سے اور محصنہ، پیک گاؤں میں رہنے والے، پیک شہروں میں رہنے والے، اور وہیں سے دسیسہ کاری کرنے والے۔ عبداللہ ابن سبا کو آمنے سامنے سے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اسلام کا چولا پہنا۔ کس کا؟ اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ اسلام نہ ان کی زبان پر، اسلام نہ ان کے دل میں، تو پھر عملی زندگی میں اسلام کیسے آ سکتا تھا؟ نہ زبان پہ اسلام آیا، نہ دل میں اسلام بیٹھا، اور نہ آقا اور جوارح سے اسلام کے ارکان عمل میں آئے، بلکہ پورے اسلام کو برباد کرنے کے لیے اور اسلام کو بکھیرنے کے لیے، اسلام کے فریقے کو سکوڑنے کے لیے کوشش کی گئی۔ علی کی محبت، کس کی محبت؟ علی کی محبت، اور علی کے بعد اولاد علی سے محبت، پھر وصیت، پھر امامت، پھر خلافت، اور پھر عرس، پھر میلے، پھر چہلم، پھر اربعینیہ، پھر 40واں، یہ سب سلسلے جاری ہو گئے۔ اور اس کے بعد کچھ نام نہاد مسلمانوں نے یہودیوں کے افکار اور خیالات کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری نظروں کے سامنے آج ایسے ایسے کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں جن کو نماز کی فکر نہیں، جن کو روزوں کی فکر نہیں، جن کو دینی عقائد سے کوئی مطلب نہیں، ان کو مطلب ہے تو پیروں کے درباروں سے۔ کس سے؟ پیروں کے درباروں سے مطلب ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی سجدہ کے لائق نہیں ہے، آج وہ کسی دربار پہ اپنی جمیل نیاز کو خم کیوں کرتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ عرس اور میلے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ یہودیوں کے چال میں یہ لوگ پھنس گئے ہیں، یہودیوں کے عقائد کو انہوں نے
یہی نتیجہ ہے۔ چنانچہ یہ عرس کیا ہے جانتے ہیں؟ عرس، اس کے بہت سے لوگ بڑے ہی طرفدار ہیں۔ آج کل تو صاف لفظوں میں لکھا جاتا ہے عرس فلاں، اور کہتے ہیں ولی کی قبر پہ عرس منانا جائز اور درست ہے۔ آپ جانتے ہیں عرس کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عرس یعرس عرسا و ارسانا، اس کے معنی شادی کرنا۔ عرس یعرس کا معنی کیا ہے؟ شادی کرنا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ شادی کر کے مباشرت کرنا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ شادی کر کے عورت کے ساتھ رات گزارنا، عورت کے ساتھ رات گزارنا، یہ تمام معانی اس کے اندر داخل ہیں۔ اب بھلا بتائیے کہ زندوں کی شادی تو آج تک ہم اور آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے نام پر مردوں کی شادی کی جا رہی ہے۔ کس کی؟ بولو، مردوں کی شادی۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہندوستان میں ایک ہندو لڑکی کی شادی کتے سے کی گئی۔ آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ اگر کوئی لڑکی کی شادی کتے، لڑکی بھی زندہ اور کتا بھی زندہ، یہ بھی خسیسیت کی ادنا ترین نشانی ہے، ذلت اور رسوائی کی ادنا ترین نشانی ہے یہ۔ اس پر ہمارے بہت سے لوگ بڑی ہنسی اور مذاق اڑائے۔ اگر آپ وہ ویب سائٹ کھول کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنے کامنٹس اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ ہندوؤں کا مذاق اڑانے والے مسلمان، ہندو ہمارے کرتوت کو دیکھ کر کے آج مذاق اڑاتا ہے یا نہیں اڑاتا ہے کہ ہم زندے کی شادی زندے سے کریں تو تم ہنستے ہو، لیکن تم مردے کی شادی کرتے ہو تو کیا ہنسی کی بات یہ نہیں ہے؟ ہاں، مردے کی شادی، کس کی؟ مردے کی شادی۔ جو مر گیا ہے قبر میں پتا نہیں اس کی ہڈی بھی سلامت ہے یا نہیں ہے، اس کی شادی کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ یہ کام قرآن کریم کے حساب سے غلط، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ تو آخر یہ چیز آئی کہاں سے؟ سبائی ٹولہ سے یہ چیز آئی، رافضیت سے یہ چیز آئی، شیعیت سے یہ چیز آئی۔ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مردہ پرستی اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ ایک مسلمان آدمی جب کلمہ کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس رب کو مانتا ہے جو الحی ہے، جو القیوم ہے، جو رب السماوات ہے، جو رب الاراضین ہے، جو رب المشرقین ہے، جو رب المغربین ہے۔ اللہ کا یہ بندہ زندہ رب کو ماننے والا مردوں کے پاس کیسے چلا گیا؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ اسی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ اسی پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان جو الحی القیوم کو مانتا ہے، جو یہ بھی جانتا ہے کہ سات سمندر کے تہ میں بھی اگر کوئی آدمی پکارتا ہے تو اس کی پکار کو رب ذوالجلال والاکرام تنہا سنتا ہے، بغیر کسی واسطہ کے، بغیر کسی وسیلے کے۔ آخر وہ قبروں پہ کیوں جھک رہا ہے؟ قبروں کو سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ قبروں پہ جا کر عرس کیوں منا رہا ہے؟ قبروں پہ جا کر میلہ کیوں لگا رہا ہے؟ قبروں کے اوپر ڈانس کیوں کر رہا ہے؟ قبروں کے اوپر جا کر قوالی کیوں گاتا ہے؟ قبروں کے اوپر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو کیوں لے جاتا ہے؟ سبب کیا ہے آخر؟ سبب یہ ہے کہ یہودیوں کے چنگل میں ہم پھنسے ہیں۔ کس کے چنگل میں؟ یہودیوں کے۔ یہ اصل میں یہودیوں نے اسی اپنے آباء و اجداد کے اوپر جو کچھ ہوا اس کا انتقام لینے کے لیے کیا ہے۔ یہودیوں نے دین توحید کو بگاڑنے کے لیے سوچو کیسے کیسے لوگوں کا سہارا لیا ہے۔ آج ہمارے جیسے لوگ عرس کی دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟
نام سے دیتے ہیں؟ ولی کے نام سے. کس کے نام سے؟ آپ لوگوں نے آج تک سنا ہے؟ میں تو کبھی کبھی حیران رہ جاتا ہوں کہ آخر کہوں تو ولی کہوں یا ولیہ کہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اگر کوئی گجرات کا آدمی ہوگا تو مجھے معاف کر دینا. احمد آباد گجرات میں ہے, انڈیا کے گجرات میں. کہاں؟ انڈیا کے گجرات میں. وہاں پر ایک مزار ہے. ایک مزار ہے, مزار کہنا نہیں چاہیے, ایک قبر ہے. کیا ہے؟ قبر ہے. وہ قبر کس کی ہے پتا ہے؟ نہ مرد ہے نہ عورت. نہ مرد ہے. اور یہ بات میں نہیں کہتا, میں ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہوں. الملفوظ یا ملفوظات اعلی حضرت کتاب ہے. اس کتاب کے اندر اس کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے, اس کی تاریخ پیدائش اور اس کے کارنامے کو ذکر کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں نام کیا ہے؟ موسیٰ سہاگ. موسیٰ کس کا نام ہوتا ہے؟ بولو. مرد کا نام ہوتا ہے. اور سہاگ کس کو بولتے ہیں؟ بتاؤ. مرد. سہاگ اور سہاگن تو جانتے ہیں, اردو ہندی بولنے والے جانتے کہ نہیں جانتے؟ اصل میں یہ ایک بہروپیہ تھا. کیا تھا یہ؟ تھا تو مرد, تھا تو مرد, لیکن عورتوں کا لباس پہنا کرتا تھا, چوڑیاں پہنتا تھا. اگر آپ میں سے کسی کو جانے کا اتفاق ہو احمد آباد, تو موسیٰ سہاگ کے قبر پر دیکھے گا کہ وہاں جو درخت لگا ہوا ہے اس میں چوڑیاں ہی چوڑیاں لٹکی ہوئی ہیں. چوڑیاں ہی چڑھاتی ہیں عورتیں. کون؟ وہ اپنے آپ کو کیا کہا کرتا تھا پتا ہے؟ سہاگ کا ٹائٹل اور لقب کیسے ملا ہے جانتے ہیں؟ کہا جاتا ہے, اور یہ کون لکھا ہے؟ مجدد دین بدعت احمد رضا خان نے یہ بات ذکر کی ہے. کس نے؟ یعنی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں. عرس منانے والے, عرس پر انوائٹ کرنے والے, عرس کی دعوت دینے والے کے سب سے بڑے گرو بھنڈار کا نام ہے اعلی حضرت. یہ اعلی حضرت نہیں, اسے کالا حضرت کہنا چاہیے, اس لیے کہ اس نے دین کو برباد کیا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے, ان کے خون چوسا ہے, اور ان کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالا ہے, ان کے جبین نیاز کو مزاروں پہ خم کروایا ہے, اور مزاروں کی دعوت دیتا دیتا مر گیا. آخر میں اس کا پیٹ نہیں بھرا تو اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد 14 آئٹم میرے قبر پر لے آ کر دینا. لوگ کہتے ہیں نا, سن لیجیے آج یہ معلومات کی چیز میں بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا تھا, انہوں نے اولیاء کرام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے قبر پہ یہ چڑھانا. آؤ میں ثبوت دیتا ہوں. وصایا شریفہ یہ بریلی سے چھپی ہوئی کتاب ہے, چھوٹی کتاب ہے, اس کے اندر 14 آئٹم اپنے قبر پر اس نے منگوایا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے قبر پہ 14 آئٹم لانا. اس میں طرح طرح کے پکوان ہیں, طرح طرح کے پکوان ہیں. آج آپ لوگوں نے خطبہ میں سنا نا کہ ایک حصہ پیٹ کا خالی رکھنا چاہیے, ایک حصہ پیٹ کا خالی رکھنا چاہیے, ایک حصہ کھانے کے لیے, دوسرا حصہ پانی کے لیے, تیسرا حصہ ہوا کے لیے رکھنا چاہیے کہ نہیں. اس کو 14 آئٹم کی ضرورت تھی, اور اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ ویسا ہی ہوا. اس نے جانتے 14 آئٹم میں سے ایک آئٹم کون سا تھا؟ ایک آئٹم کا نام ہے سوڈے کی بوتل. سوڈے کی بوتل, وصایا شریفہ لکھا ہوا ہے. نام کیا ہے؟ وصایا شریفہ. اور اس کے بیٹے کے کہنے کے مطابق وہ چیزیں آ بھی گئی. میں کھانے کے آئٹم کے نام نہیں لوں گا, ورنہ تو بہت سے لوگوں کے منہ سے پانی نکلے گا. سمجھ گئے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر جم کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ظلم الیقین نہیں کہ جہاں دیکھا قبر وہیں جھکایا سر. ہمارا یہ کام
اس کام کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے یا نہیں بھیجی ہے؟ لعن اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے، اور یہ کہتے ہیں رحمت اللہ۔ رسول سے ان کا اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ دین مصطفیٰ سے ان کا عداوت ظاہر ہے یا نہیں ہے؟ دین مصطفیٰ کو بدلنے کے لیے یہ سب کارندے لگے ہوئے ہیں، یہ چیلے چپاٹے لگے ہوئے ہیں دین اسلام کو برباد کرنے کے لیے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ولی، کون سا ولی؟ ولی ہے یا ولیہ ہے؟ دونوں یقین۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے مخنث۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہجرا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہجرا۔ سمجھتے ہیں ہجرا؟ ہجرا خواجہ کو بھی ہجرا کہا جاتا ہے، معلوم ہے؟ خواجہ سرا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ہجروں کو کہتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ مرد بننے کے لیے نامرد کے پاس جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ بے اولاد کے پاس اولاد مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ احمد رضا خان کے وصایا شریفہ کو آپ نے سن لیا، اب دیکھ لیجئے کہ اسی میں لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بیوی کہا کرتا تھا۔ میں نے ایک کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی اس آدمی پہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ اس کے اوپر لعنت ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات جو میں نے لکھی تھی وہ کیا تھی جانتے ہیں؟ دوسری بات میں نے لکھی تھی کہ میں ایک طالب علم ہوں، بہت سے دھرموں کا مطالعہ کیا ہوں، بہت سے دھرموں کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن آج تک میں نے یہودیت میں، نصرانیت میں، کرسچینٹی میں کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنے آپ کو اللہ کی بیوی قرار دیا ہو۔ یہاں تک کہ کرسچن جو اللہ رب العالمین کا بیٹا مانتے ہیں، یہود اللہ رب العالمین کا بیٹا عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مانتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ مریم اللہ رب العالمین کی بیوی ہے۔ تاریخ کا ایک طالب علم بتا رہا ہوں، لیکن یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ بولو، قبر کے پجاریوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور قبر کے پجاری جن کو اولیاء کہتے ہیں، یہ اولیاء اللہ نہیں، اولیاء الشیاطین ہو سکتے ہیں۔ کون؟ اولیاء الشیاطین۔ مسلمانوں، تم تک اگر میری آواز پہنچتی ہے تو یاد رکھو تم ولی کی قبر پہ نہیں جا رہے ہو، شیطان کی قبر پہ جا رہے ہو۔ کس کے قبر پہ؟ شیطان کی قبر پہ تم جا رہے ہو، اور اپنی جبی سائی وہاں کر رہے ہو، اپنے ماتھے کو وہاں ٹیک رہے ہو۔ جو نہ مرد تھا نہ عورت تھی، بھلا بتاؤ کہ وہ کون تھا؟ یہ موسیٰ صحاب۔ اسی طرح سے میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے جن کو یہ اولیاء کہتے ہیں۔ یہ اولیاء نہیں، یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ پکے شیطان ہیں، اور جن کے بارے میں یہ بہت ہی زیادہ تعریف کیا کرتے ہیں۔ اینٹ شاہ، کیا نام ہے؟ عرس مبارک۔ کیا لکھتے ہیں پتہ ہے؟ عرس مبارک، بابا اینٹ شاہ، بابا اینٹ شاہ۔ دوسرا بھی اور بھی سن لیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز سب کے سامنے آئے۔ عرس مبارک اعلی حضرت، عرس مبارک اعلی حضرت سائیں بابا گھسی کے شاہ سرکار۔ کیا لے کر کے آیا ہوں بھائی؟ بتائیے، 10 فاگن کے 10 تاریخ کو یہ میلہ لگتا ہے۔ عرس کون سا ہے؟ گھسیٹے شاہ، سوٹے شاہ، اینٹ کھاپڑ، اور نہ جانے کون کون سے وعدہ کے عرس منائے جاتے ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ دین اسلام سے اس کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ دین مصطفیٰ سے اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر و عمر سے اس کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟
یہ مزارات کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ سونے کی فیکٹری ہے جس میں نہ اناج لگتا ہے نہ غلہ لگتا ہے، کچھ بھی نہیں لگتا ہے، پیسہ آتا رہتا ہے، آتے جاؤ جب تک چلے چلاتے جاؤ، جب تک چلے چلاتے جاؤ، یہی کرتے رہتے ہیں۔ ہوا ایسا کہ دو گروپ میں لڑائی ہو گئی تو ایک گروپ نے کہا کہ چلو اس قبر کو کھودتے ہیں۔ اس قبر میں انسان کی لاش موجود نہیں بلکہ کتے کی لاش موجود ہے۔ اس پر بڑا ہنگامہ ہوا اور ہنگامہ ہونے کے بعد پولیس نے کہا کہ چلو، جج نے فیصلہ دیا کہ لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے گا، چلو قبر کو کھودو۔ قبر کی کھدائی ہوئی تو کون سا بابا نکلا؟ کتا بابا۔ ارے کتا کیوں نہیں ہوگا؟ جب ان کے اولیاء کتے مدینے میں گئے، دیکھا کہ دو چار کتے بیٹھ کر کے مالا جپ رہے ہیں، اس میں انسانی کتا بھی شامل ہو گیا۔ وہ تمام کے تمام کتے، اصلی کتے نقلی کتے کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ تبلیغ جماعت والے سے پوچھ لو، بریلی سے پوچھ لو، پتا چل جائے گا کہ کون سا کتا تھا۔ اصلی کتا حقیقت میں اچھا ہوتا ہے یا نقلی کتا اچھا ہوتا ہے؟ یہ سب کے سب ان کے ولی ہیں۔ کون ہے یہ؟ ان کے ولی ہیں۔ اور اپنی آنکھیں کھولو مسلمانوں، تم یہودیوں کے چکر میں مت آؤ، دین اسلام کو بدنام مت کرو، جس دین کو پھیلانے کے لیے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک محنت کی ہے، تم محمد مصطفیٰ کے دین پر پانی پھیرنے والے ہو، تمام تر کوششوں کو ملیا میٹ کرنے والے ہو، قبروں کی پوجا کر کے، قبروں پر جدید نیاز خم کر کے، قبروں پہ سجدہ کر کے، قبر والوں سے مانگ مانگ کر تم اپنی پیشانیاں کو رگڑتے رہو، لیکن تم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ کون پوچھے گا؟ اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا۔ مسلمانوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام کے تمام لوگ سن لو، اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا کہ کلمہ تم میرا پڑھتے تھے، کلمہ تم میرے رسول کا پڑھتے تھے، بات تم کس کی مانتے تھے؟ یہودی کی مانتے تھے۔ کس کی مانتے تھے؟ یہودی کی مانتے تھے۔ اب یہ عرس یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی فیکٹری ہے۔ کیا ہے یہ شرک کی فیکٹری ہے، کفر کا کارخانہ ہے، اور پاک دامنی کو تار تار کرنے کا ٹھکانہ ہے، اور عزت کے لٹانے کا مسکن ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چرسی، افیون، بھگوڑے لڑکے، بھگوڑی لڑکیاں اور فواحش، منکرات، یہ تمام کے تمام چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ اسلام اس چیز کو گوارا کرتا ہے؟ اسلام اس چیز کو برداشت کرتا ہے؟ نہیں۔ تم جس کو ولی سمجھتے ہو وہ ولی نہیں۔ آؤ میں اور بھی کچھ لے کر کے آیا ہوں، دیکھو تم، یہ لوگ جانیں گے ہاں بابا حضرت سالانہ عرس مبارک 5 چیتر بابا حضرت پیر ٹالی والی سرکار۔ یہ کون سی سرکار ہے بھائی؟ میں بامبے میں ایک دیکھا تھا، حضرت بابا خاموش کا دربار، خاموش، الحمدللہ آج تو اس پر تالا لگا ہوا ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ کے لیے اس کو بند کر دے، دعا کریں۔ یہ کون سی سرکار ہے؟ ٹالی والی سرکار۔ یہ ٹالی والا کون سا بابا ہے بھائی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ٹالی والی سرکار ہے۔ بھی خاموش کے بارے میں بتایا نا، ابھی اور بھی دھوپ چھاؤں کا نام سنے ہیں نا، ابھی وہ بھی دکھاتا ہوں۔ اس لیے یہ تو بہت کم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت کم ہے۔ وہ گھوڑے کا جو دربار ہے لاہور میں، اگر اس کی تصویر نکالتا تو گھوڑے ہی گھوڑے چاروں طرف سے نظر آتے، گھوڑے ہی گھوڑے۔ بھلا بتاؤ، انسان آج جھگڑا کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہیں۔ ارے بھائی تو اپنے بارے میں بتا کہ تو انسان ہے یا حیوان سے گیا ہوا، گدھے سے گرا ہوا اور کچھ ہے؟
اللہ رب العالمین نے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ حیوان سے بھی بدتر وہ آدمی ہے جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے، شرک میں جو مبتلا ہے۔ اب یہ دیکھو بریلویوں کی طوطی سرکار، کون سی؟ یہ طوطا ہے، طوطا۔ دیکھیے پڑھنے میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو، ذرا اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا۔ ویسے بھی مجھے معلوم ہے گلبرگہ کا اگر کوئی آدمی ہے تو وہاں پر بھی طوطے شاہ کا مزار ہے، پتا ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی طوطے بہت جگہ کارگر ہیں، پاکستان میں بھی طوطے شاہ، طوطے سرکار، طوطا سرکار، اور ہندوستان میں بھی شرک کا ایک ہی مزاج ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ شاہ ولی اللہ نے بہت پیاری بات کہی ہے، حجت اللہ بالغہ کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 77 پہ لکھا ہوا ہے هذه اشارۃ الى سد باب التحریف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ میلہ یہ لوگ خود استعمال کرتے ہیں، میلے کی کہانی شروع کروں گا نا تو اور بھی ٹائم لگ جائے گا اور بہت مختصر وقت ہے، اس لیے میلہ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا کہ میلے میں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن سردست یہ جان لیجئے کہ ان کے میلے میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو گھوڑے شاہ ہے، طوطا شاہ ہے، اب وہاں پر اس کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ یہاں پر کیسے لوگ جاتے ہیں۔ البتہ ہندوستان کے گلبرگہ میں جو طوطا شاہ ہے، طوطے کا جو دربار ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے جاتے ہیں۔ کن کو لے جاتے ہیں بتائیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ جو ہوتا ہے نا فطرت توحید پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے والدین یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی، پارسی، آگ کے پجاری بنا دیتے ہیں۔ ورنہ انسان پیدا ہوتا ہے فطرتی طور پر رب ذوالجلال والاکرام کا وہ بندہ ہوتا ہے، اسی کی عبدیت کے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں ضلالت میں، اور ضلالت تو ضلالت، ذلت کی انتہا میں پہنچا دیتے ہیں، ذلت کی انتہا میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ ہیں، یہ چھوٹا بچہ ابھی اس کی عمر کتنی؟ 2 سال ہے، 2 سال بلکہ 2 سال سے کم ہی، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ ٹناٹن بولے، ہوتا ہے نا؟ خواہش ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ لیکن خواہش کی تکمیل کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے پاس جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رب سے مانگے۔ کس سے مانگے؟ رب سے مانگے۔ اللہ رب العالمین نے کیا ہی خوب بیان فرمایا کہ جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو رات دن رب سے دعا کرتی ہے، جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بابے کے حوالے کر دیتی ہے، کر دیتی ہے کہ نہیں؟ یہ عجیب مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جسم دی، جان دی، زبان دی، سب کچھ دی، ابھی بولنے میں داخل ہو گئی، بیوی اٹھائی، ہاں چلے طوطے شاہ کے دربار پر، وہاں لے جاتے ہیں نا تو بچہ ٹن ٹن بولنے لگتا ہے۔ بچہ اب زندہ طوطا کسی کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا ہے، ہاں جب عقیدہ خراب ہو تو اس کا سب کچھ کر دیتا ہے۔ دیکھا ہے نا بڑے بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا روڈ کے کنارے جو بھکاری بھنگی ہوتے ہیں نا، وہ طوطا کو لے کر کے، طوطا بھی رزق کا ذریعہ بن گیا ہے، طوطا بھی، اور وہ کیوں نہ بنے، لوگوں کی قسمت کو جانتا ہے، وہ اپنی قسمت کو، اس کی قسمت یہ کہ وہ پنجرے میں بند رہے گا، اس کی قسمت کیا ہے؟ قید خانے میں قید رہے گا، اور اس کی جھولی کو 50 پیسے 1 روپے میں بھرنا رہے گا، اس کی قسمت یہ ہے۔ دوسرے کی قسمت ہاں تمہارا یہ کام ہوگا، نہیں یہ تمہارا کام نہیں ہوگا، تمہارا یہ سفر کامیاب ہوگا، نہیں تمہارا یہ سفر کامیاب، یہ کون بتاتا ہے؟ یہ طوطا بیچارہ بڑے کام کا ہے۔ جب یہ چھوٹا بچہ بھی معصوم سا بچہ ہے جس نے دنیا دیکھی ہی نہیں ہے، زبان نہیں کھلی ہے، اس کو طوطے کے دربار پر اس کے ماں باپ لے جاتے ہیں۔ مشرکو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، یہ بچہ جس نے تم کو دیا ہے تم سے یہ بچہ چھین نہیں سکتا ہے۔ یہ طوطے کے دربار پر تم لے جاتے ہو،
انسان کو اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ اشرف المخلوقات بنایا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے بہترین ڈھانچے میں انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. لیکن طوطے کے دربار پر لے جاؤ گے، کھوتے کے دربار پر لے جاؤ گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. اللہ رب العالمین نے بلندی دی لیکن تم انسانوں نے بلندی کو قبول نہیں کیا، تم نے ذلت کو، پستی کو قبول کیا ہے. اسی لیے تم شرک کے اندر چلے گئے، شرک کے گندے میں تم گھر چلے جا رہے ہو. مسلمانوں، عقل و شعور کے ناخن، عقل و شعور کے ناخن لو اور ان درباروں کو چھوڑو. رب ذوالجلال والاکرام کے در کو پکڑو اور ان لوگوں کے پجاری مت بنو. رب ذوالجلال والاکرام کا پجاری بن جاؤ، تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ سنو، تم کو اگر عمر فاروق کی بھی بات یاد رہتی تو کبھی تم اس طرح سے درباروں کے چکر نہیں لگاتے اور اپنی ذلت کا سامان دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نہیں کرتے. سنو، اسلام آیا کیوں تھا؟ اسلام کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ لِإِخْرَاجِ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ رَبِّ الْعِبَادِ، انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب ذوالجلال والاکرام کی عبودیت میں داخل کرنے کے لیے اسلام آیا تھا. کس لیے آیا تھا؟ اسلام اس لیے آیا تھا کہ انسان انسان کی پرستش کرتا تھا، انسان انسان کی پوجا کرتا تھا، انسان انسان کی غلامی کرتا تھا. رب ذوالجلال والاکرام نے رحم کیا، تم رحمت لینے کے لائق بنو مسلمانوں. رب ذوالجلال والاکرام نے تمہارے اوپر رحم کیا اور تم کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی. اور کیا ہی خوب نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے بہت کچھ تم کو دیا ہے لیکن چرچا اللہ رب العالمین نے نعمت اسلام کا کیا ہے. رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مسلمانوں، جس رب نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، آج وہ دین اسلام تم کو پسند نہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. وہ توحید جس پر مسلمان بجا طور پر فخر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ہماری یہ پیشانی رب ذوالجلال والاکرام کے سوا کسی کے در پہ نہیں جھکے گی، آج یہ مسلمان در در پہ جہاں دیکھتا ہے قبر وہاں جھکاتا ہے سر. یہ ہے مسلمانوں کی علامت، یہ ہے مسلمانوں کی پہچان. عزیزو، اس کھول سے نکلو، اس دائرے سے نکلو اور اللہ رب العالمین کے زمین و آسمان کو دیکھو. رب السماوات والارض، اس کی رحمتیں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کے تمام تر انعام رات اور دن جاری اور ساری ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے هل من سائل یعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دے دوں؟ آؤ دیکھو. اور اس کے دل دادا لوگوں اور اس پہ اپنے پیشانیوں کو جھکانے والوں اور اپنی بیٹی اور بیویوں کو سجا اور سنوار کر لے جانے والوں، سنو، یہ کیا لے کر کے، یہ آئٹم نہیں لے کر کے آیا ہوں، ایٹم لے کر کے آیا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر تمہارا عقیدہ ذرہ برابر اللہ رب العالمین کو ہوگا تو تمہارے عقیدے میں مضبوطی آئے گی. سنو، یہ ہے دربار حضرت بابا اینٹ پیٹ سرکار. کیا ہے؟ اینٹ سرکار. دیکھو اینٹ بھی بنی ہوئی ہے، یہ بھی اینٹ سرکار ہے. سنو میرے بھائیوں، عرس منانے والوں، تم عرس نہیں منا رہے ہو مردے کی شادی کر کے بلکہ اپنے ایمان کو گنوا رہے ہو. اور شادی تو ویسے بھی کہتے ہیں بربادی نا، شادی کیا کہتے ہیں؟ بربادی نا. لیکن مردے کی شادی تو پوری بربادی ہے. مردے کی شادی کیا ہے؟ ہین پھٹکری جو کچھ بھی لگایا سب کچھ برباد. اپنی پیشانی بھی گئی اور پیشانی بھی تمہاری چلی گئی. اس لیے سوچو، اینٹوں کی پوجا کرنے والوں، پتھر کا پوجا کرے کوئی تو وہ کافر، تم اینٹ کی پوجا کرو تو پکے مسلمان. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بتاؤ، مجھے بتاؤ مسلمانوں. اور تمہاری غیرت کو میں صرف اور صرف اشارہ دے رہا ہوں. اگر تمہارے اندر توحید کی ذرہ برابر غیرت ہوگی تو مردہ پرستی کو تم چھوڑ دو گے. رب ذوالجلال والاکرام کے گھر کے تم بھکاری بن جاؤ گے. جو کچھ مانگو گے رب سے مانگو گے. رب کے بندوں سے کیا مانگنا، اس کے پاس ہے کیا؟ اگر وہ کچھ طاقت رہتا تو مرتا ہی نہیں. مرنے والا تم کو کیا دے سکتا ہے؟
جو اپنی اولاد کو ایک لفظ وصیت نہیں کر سکتا ہے تمہارے لیے سفارش کر سکتا ہے؟ بولو کہاں گئی تمہاری عقل؟ مسلمانوں کی دور اندیشی بہت ہی زیادہ مشہور تھی، لیکن آج مسلمانوں کی بغاوت، حماقت، بیوقوفی، ضلالت، بدعت، یہ سب کے سب اسفل سافلین میں داخل کر دیا ہے۔ لیکن ہے کوئی غور کرنے والا؟ ہے کوئی سوچنے والا؟ مسلمانوں کے بہت سے لیڈر ہیں، لیکن کبھی کسی لیڈر نے اس ناحیے سے سوچا ہے کہ ہمارے اوپر تمام قسم کے لوگ جو مسلط ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ہمارا جس پر ایمان تھا، جس پر توکل تھا، جس پر بھروسہ تھا، ہم نے اس رب کو چھوڑ دیا، اس کی عبادت چھوڑ دی، اس سے دعا مانگنا چھوڑ دیا، رب ذوالجلال والاکرام کا غضب ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا غضب نہیں تو اور کیا ہے کہ جو سانپ کا پجاری ہے، جو گائے کا پجاری ہے، وہ تمہارے اوپر مسلط ہے۔ تم نے سوچا کیوں نہیں؟ تم مردے کے پجاری، وہ تو گائے زندہ گائے کے پجاری ہے نا، مرنے کے بعد گائے کو تو وہ چھوٹے بھی نہیں ہے۔ سوچو ذرا سا، اگر تمہارے اندر ذرا برابر عقل ہوگی، چمار کے حوالے اپنی ماں کو کر دیتے ہیں، کر دیتے کہ نہیں؟ لیکن تمہارا ایمان کتنا کمزور ہے کہ تم مردے کو پوجا کرنا شروع کر دیتے، مردے کی تم دعائیں دینا شروع کر دیتے، مردے کی تم شادی کرنا شروع کر دیتے۔ غریب مسکینوں کو چادر کی ضرورت ہے اس ٹھنڈ کے موسم میں، لیکن تمہیں وہ غریب اور مسکین نظر نہیں آتا، تم کو نظر آتا ہے وہ جو ہزار سال پہلے مر چکا ہے، اس کے ہڈی کو بھی تمہاری چادر کی ضرورت نہیں ہے، اس کی لاش بھی موجود نہیں ہے، اس کے باوجود تم چادر چڑھا رہے ہو۔ یہ اسراف بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، شیطان کی دوستی بھی ہے، اسلام سے دشمنی بھی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بغاوت بھی ہے، یہودیوں کی روش بھی ہے۔ وفا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں غنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، شرمائے یہود۔ یہودی بھی کہتا ہوگا واہ، جو کام ہم نہیں کر سکے ہیں یہ نام کے مسلمان کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کب تم ہوش کے ناخن لوگے؟ کب تم ہوش کے ناخن لوگے؟ آؤ تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے اور بھی لایا ہوں۔ یہ دیکھو بابا جی مور سرکار، کون سی سرکار ہے یہ؟ تم انسان کو بابا بناتے بناتے تھک گئے، اب پرندوں کو بھی بابا بناؤ۔ دیکھو یہ کہاں پورا ایڈریس پتا ہے پورا، اور کون کون سب اس کے انتظامی امور کو سنبھالنے والے ہیں، نوشاہین قادری اور فلاں چشتی تو فلاں نورانی، کون ہے نورانی؟ ظلمات بازوا ہو آواز، تاریخیوں ہی تاریخیوں میں ڈوبنے والے یہ اپنے آپ کو نورانی کہتے ہیں۔ بھلا بتاؤ کہاں وہ کہا جاتا ہے نہیں کہاں بھیڑ اور کہاں شیر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ یہ مور کی پوجا کرنے والے رب ذوالجلال والاکرام کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے بھی منع کیا تھا۔ آج تو اس کے اوپر بلڈنگیں در بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، بنائی جاتی کہ نہیں بنائی جاتی؟ دکھایا جاتا ہے کہ ہاں دیکھو فلاں بابے کا مزار ہے، فلاں بابے کے مزار پر اتنے ہزار لوگ بلکہ اتنے لاکھ لوگ آتے ہیں، بلکہ بعض بدقماش لوگ ہوتے ہیں وہ تو حج سے کمپیریزن کرواتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حج یہ رب ذوالجلال والاکرام کی خالص عبادت کا نام ہے، مزاروں کی پوجا اور پرستش سراسر بغاوت مصطفیٰ کا نام ہے، بغاوت قرآن کا نام ہے، بغاوت دین کا نام ہے، رب سے بغاوت کا نام ہے۔ یہ شرک کا اڈا، وہ توحید کا ٹھکانہ، دونوں کو کیسے برابر کیا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ آج مزاروں پر جانے والے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، یقیناً جہنم میں جانے والوں کی بھی تعداد زیادہ ہوگی۔ رب کے قرآن پر اگر یقین ہے تو سنو، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر جاہل ہی ہے۔ جاہل ہے یا نہیں ہے؟ تو مردے کی پوجا کرنے والے کون عالم ہیں؟ عالم ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آؤ میں نے موسیٰ سحاق کے بارے میں بتایا تھا نا،
آج پورا وقت صرف عرس اور یہ مردوں کی شادی پر آپ کو دینا ہے. سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ کسی سہیلی سرکار کا نام سنا ہے؟ ہاں یہ دیکھ لیجیے سائیں. ہمارے یہاں سائیں اگر کوئی کہے کہ بھائی سائیں بابا کہہ دے بھائی پکا کافر ہے یہ ہے نا. پاکستان چلے جاؤ اور شرک کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. مکہ میں بھی بڑے بڑے مشرک تھے, یہ بات سمجھ لینا. کوئی پاکستانی ناراض نہیں ہونا میرے بھائی. دیکھو سائیں سہیلی سرکار کون سی ہے سرکار؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لاہور میں ایک دربار ہے, بہت بڑا دربار ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنا گھناؤنا ہے. موسیٰ سہاگ اس کے سامنے فیل ہے, یہ طوطا شاہ بھی فیل ہے, سہیلی سرکار بھی فیل ہے. اتنا بد کردار خبیث قسم کا انسان تھا. لاہور والا کوئی ہے بھائی؟ استغفر اللہ نسأل اللہ العافیہ. ایک ہندو لڑکے پر وہ فدا تھا اور اسی کی محبت میں اس کی موت ہوئی ہے. آج اس کی بھی عبادت اور بندگی کی جا رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. واللہ شرم آتی ہے, مجبور ہوں کہنے پہ. اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی توحید کے ڈگر سے ہٹتا ہے تو کہاں جا کر کس ڈگر یا کس گٹر میں گرتا ہے. توحید کے ڈگر سے ہٹتا ہے تو کس گٹر میں گرتا ہے, کوئی انتہا اور کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. ایسے لوگ, یہ سہیلی وغیرہ کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کو قتل کر دو, اقتل الفاعل والمفعول به, دونوں کو. اتنا بدترین عمل ہے یہودیوں کا, یہ عمل ہے. آج سنتے ہیں نا بہت سے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں ان کو پتا ہے ہومو سیکس کہا جاتا ہے اس کو, ہم جنس پرستی. یہ اتنا بڑا مجرم تھا, آج اس کی لوگ عبادت اور بندگی کر رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کے محبت میں ایسا کرتے ہیں, سال میں ایک آدمی نے تو یہ کہا, کل میں سو کہا تھا, ایک آدمی بہت بڑا بدتمیز ہے, بد زبانی کی انتہا کر دیا. ہر بات میں کہتا ہے اگر آپ اصلی باپ کی اولاد ہو, آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے, ہر بات پہ وہ بولتا ہے. اس کو اپنے باپ کا ٹھکانہ نہیں ہوتا, وہ دوسرے کے باپ کے بارے میں پوچھتا ہے. حقیقت یہ ہے. اس نے کل کیا کہا کہ بخاری شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے قبروں پہ جایا کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. بخاری, میں چیلنج کے ساتھ ابھی یہ کیمرہ پہ بات کہہ رہا ہوں, چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں کہ کوئی ثابت کر دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے قبر پر ایک مرتبہ جایا کرتے تھے یا عرس لگایا کرتے تھے. بخاری شریف آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے. کہیں بھی کوئی مائیں کا لال ہے تو دکھا دے اس بات کو. میں چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار. بخاری شریف کا نام لیتے ہیں, بخاری میں جبکہ اس کا نام نشان نہیں ہے. اسی طرح سے کچھ بھائیوں کو میں نے بھیجا ہے, ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبی ہے یا جابر, اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے. میں نے چیلنج کیا تھا کئی سالوں پہلے اور میں نے اس میں جواب بھی دیا ہے. کئی سالوں پہلے میں نے چیلنج کیا تھا کہ میں مصنف عبدالرزاق کے تمام نسخے لینے کے لیے تیار ہوں. تم مجھے جس لائبریری میں بتا دو اس لائبریری سے میں وہ کتاب لے کر کے آؤں گا اور تم دکھا دو مجھ کو. آج تک کسی مائی کے لال کو اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی ہے کہ دکھا دے کہ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے. اصل میں ہوائی فائرنگ کرتے ہیں, جس کا کوئی وجود نہیں, جس کا کوئی نام و نشان نہیں, جس کا کوئی عطا پتہ نہیں, جس کا کوئی ایڈریس نہیں ہے, وہ ایڈریس دیتے ہیں. ایسے ظالم لوگ ہیں. یہ پورے دین مصطفیٰ کو بدنام کرنے کے لیے اور ہندوؤں کے سامنے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے آئے ہی ہیں. ان کو اسی لیے برپا کیا گیا ہے کہ یہ یہودیوں کے طریقے کو اسلام میں داخل کریں. یہودیوں کے لیے پکے ایجنٹ ہیں. بلکہ کسی نے کہا تھا یہ قبر پرست ربیبۃ الیہود, یہودیوں کی پروردہ اور ان کی نسل سے ہے. ان کی یہودیوں کی نسل سے اگر دیکھنا ہو تو قبر کے پجاریوں کو دیکھ لو. بولو قبروں کی پوجا کون کرتے تھے؟ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یا نہیں کیا؟ قبروں کی پوجا کرنے والے یہودی اور
ہوا منہ، یہ چھوٹا سا سینٹینس ہے، چھوٹا سا ہے نا، یہ چھوٹا سا 3 4 5 دفعہ میں بھی نہیں بول سکا ہے، جانتے 5 دوسرے نے سکھایا من تشبہ، ایک بار ہوتا من تشبہ، دوسری بات من تشبہ، تیسری بار بولتا ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ تیرے باپ کے گھر کا ٹھکانا ہے، کیا ہے، کیا ہے، یہ کیا، تم کو اگر معلوم نہیں ہے تو مت بولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین پر تم ایسی بات کی تہمت لگاؤ جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر علم کے کسی کو بتاتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظالم آدمی ہے، وہ سب سے بڑا فتین ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور آج تو یہ بہت ہی زیادہ عام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، جب عالم نہیں رہیں گے تو جاہلوں کو اپنا پیشوا اور اپنا سردار بنائیں گے۔ لیپ ٹاپ لا کر رکھا ہے، اس میں سے جو دیکھتا ہے اس کو پڑھ نہیں سکتا ہے، اتنا بڑا جاہل ہے، اتنا بڑا جاہل ہے، ایسے لیپ ٹاپ سامنے ہے، ایسے سامنے ہے، اس کو پڑھ نہیں سکتا ہے، بھلا بتاؤ، اور وہ لوگوں کو فتویٰ دیتا ہے۔ جو کوئی بھی توحید کی بات کرے سب سے زیادہ کڑوی انہی کو لگتی ہے، سب سے زیادہ، اور بالکل اللہ رب العالمین کا یہ کلام اپنی جگہ بالکل برحق، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مومن کا سب سے بڑا دشمن پہلے بھی مشرک اور یہودی، آج بھی سب سے بڑا مومن کا دشمن کون ہے؟ بولو، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں۔ سنو شعر و شاعری سے محبت کرنے والوں، کبھی یہ بھی سن لیا کرو، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ طاہر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ میرا شعر نہیں ہے، اکبر الہ آبادی کا یہ شعر ہے، میں نے اس میں صرف اپنا نام لگا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے ان لوگوں کو جو توحید کی وجہ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ بھلا بتائے کہ آج جتنے لوگ توحید کا کام کر رہے ہیں، سنت کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں، ان کے خلاف رپورٹ کون درج کرواتا ہے پتا ہے؟ والذین اشرکوا، والذین اشرکوا، یہ شرک کرنے والے، ان کو توحید کی بات ایسے کھٹکتی ہے کہ اس کو ہضم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانو ہمارا اول بھی توحید ہے اور آخر بھی توحید ہے، ہمارا کلمہ بھی توحید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو وہ جنت میں جائے گا۔ ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ دعویٰ سے کام چلنے والا، بولو دعویٰ سے کام چلنے والا نہیں، اس کے لیے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی۔ رات دن باباؤں کے تم نام لو اور پھر کہو کہ ہم کو کلمے پر موت ہوگی، یہ مستحیل ہے، بالکل ہی امپوسیبل ہے، ناممکن ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، وقت تو ہو گیا ہے لیکن باتیں ہیں ابھی اور بھی کچھ۔ ارے بھائی یہ تو بہت بڑا آئٹم ہے، یہ سن لو، بابا جی تو پسائیں سرکار، ہاں وہ توپ والی سرکار ہوگی کہیں، ہے نا؟ یہ دیکھ لو، یہ ایک آدمی نے لکھا ہے، تپ کا مطلب ہوتا ہے کسی زبان میں، پتہ نہیں سرائکی ہے یا پنجابی ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ تپ کا معنی دھوپ سرکار لکھا ہوا ہے، دھوپ اور سائے والی سرکار بھی ہوا کرتی ہے، بھلا بتائے کہ دھوپ ہی میں مرا ہوگا کہیں، ٹھیک ہے؟ آج اس کا عرس منایا جا رہا ہے، کیا منایا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس کو ایک آدمی کہنے لگا، اور بہت بڑا باطل پرست ہے، بہت بڑا مشرک، یعنی اس کے شرک میں کوئی شک نہیں، اس نے کیا کہا کہ جس کو لوگ ولی کہہ دیں وہ ولی ہو جاتا ہے، جس کو لوگ ولی کہہ رہے ہیں وہ ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانہ، یعنی وقت بہت کم ہے،
لیکن ایک واقعہ سنا دیتا ہوں عبرت کے لیے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ فقال الناس هنيئا له الجنہ. ایک آدمی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ خیبر میں شریک تھا. کہاں تھا؟ واقعہ یاد رہے گا, جنگ خیبر میں شریک تھا. وہ اس سے ایک غلطی ہو گئی تھی. اس سے کیا غلطی ہو گئی تھی؟ ایک شملہ, ایک چادر مال غنیمت میں سے اس نے لے لیا تھا, مال غنیمت میں سے لے لیا تھا. اس کے بعد ایک کافر کے ہاتھوں اس کی موت ہوئی ہے. کیسے موت ہوئی ہے بولو؟ کافر کے ہاتھ سے کوئی مسلمان مرے تو شہید ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کافر کے ہاتھ سے یہ آدمی مرا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فقال الناس هنيئا له الجنہ, جنت کی اس کے لیے بشارت ہو. تمام لوگ صحابہ کرام کہنے لگے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من مغانم لم يقسمها المقاسم تشعل عليه نارا. متفق علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, بالکل نہیں, تم لوگ جو جنت کی بشارت اس کو دے رہے ہو, کلا والذی نفسی بیدی, ہرگز نہیں, اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, وہ جو چادر اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے لے لی تھی, آج وہ جہنم کی آگ بن کر کے اس کے اوپر شعلہ زن ہے. نسأل اللہ تعالی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ چوری وغیرہ خاص طور سے مال غنیمت, اس میں جو مین پوائنٹ میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام نے جس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو جنتی آدمی ہے, فقال الناس هنيئا له الجنہ, جنتی آدمی ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. آج جو قبر کے پجاری کہہ رہے ہیں کہ لوگ جس کو ولی بنا دیں وہ ولی بن جاتا ہے, ولی کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہے. ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ یہ یاد رکھا جائے, جب تک آدمی زندہ ہے تب تک فتنے سے محفوظ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ رب العالمین کے اولیاء صرف اور صرف متقی. کون بولو؟ متقی کون ہوتا ہے؟ ننگے شاہ, گھوڑے شاہ, کھوٹے شاہ, لڑکوں کا عاشق, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. مسلمان و عقل و شعور کے ناخن لو, اللہ رب العالمین کے دین کی طرف آؤ. جس رب کی عبادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, کیا وہ رب تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام نے تم ہی جیسے لوگوں کے لیے کہا تھا الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا رب ذوالجلال والاکرام اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لوگوں, قبروں پہ جا کر ماتھا ٹیکنے والوں, قبروں کو سجدہ کرنے والوں, جب سورج کا سجدہ کرنے والے کو اللہ رب العالمین مشرک قرار دے سکتا ہے تو تم مٹی کے پتلے کو سجدہ کر کے تم مشرک قرار نہیں پاؤ گے؟ سوچو. اور اس کے بارے میں میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. اسلام میں سجدہ کا حکم, حنفی مسلک میں سجدہ غیر اللہ کا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. آپ لوگ گروپ میں ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا. آئیے دیکھ لیجئے. اور بھی ایک اور پیر لے کر کے آیا ہوں, بات ختم کر دیتا ہوں, تھوڑا ہی سا رہ گیا ہے. عرس مبارک خواجہ زندہ پیر, خواجہ زندہ پیر. زندے کی بھی خبر ہوتی ہے, بولو. ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم جب سلام کرتے ہیں, ہم جب ان سے کہتے ہیں تو وہ سنتے ہیں. پوچھا کیا وہ جواب بھی دیتے ہیں تمہارے سلام کا؟ کہا وہ تو دیتے ہیں لیکن ہم نہیں سنتے. ارے بھائی تو زندہ بولتا ہے تم نہیں سنتے تو مردہ تو تم ہو گئے نا. صحیح بات ہے. مردہ کون؟ یہ جو قبروں پہ جا رہا ہے یہ مردہ ہے, یہ سنتا نہیں ہے. یہ جب بولتا ہے تو وہ مردہ سنتا ہے. مردہ ہی تم سے اچھا زندہ ہوا, اسی لیے تو یہ پوسٹر لگا ہوا ہے عرس مبارک خواجہ زندہ پیر, خواجہ زندہ پیر. سوچو, زندہ بھی ان کا پیر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین رحم کرے. حالانکہ ایک بھائی نے کہا تھا کہ مختصر سا وقت لیجئے اور سوال و
یہ دیکھ لیجئے، یہ گھنٹیوں والی سرکار کون سی سرکار ہے؟ ارے بھائی اگر نظر آئے تو دیکھو، یہاں پر گھنٹا بنا ہوا ہے۔ ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مندروں میں گھنٹے ہوتے ہیں، گھنٹا بجا کر جگایا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ اچھا اس موقع سے اور ایک بات یاد آئی، کہا ایک بہت بڑا پیروں کا طرفدار ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے سے سوال کیا جاتا ہے، منکر نکیر سوال کرتا ہے، سوال کا جب جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، دلہن کی طرح تم سو جاؤ، دلہن کی طرح سو جاؤ، لا یوقظہ الا اقرب الیہ، کہ اس کو وہی جگاتا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ ارے بھائی جب فرشتے نے اس کو سلا دیا ہے تو تم کیوں جگانے کے لیے چاہ رہے ہو؟ نیند میں خلل ڈالنے والے موجود ہیں، نیند میں خلل ڈالنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو سونے دو۔ اچھا ایک آدمی ایسے ہی پیر کے پاس گیا اور پیر سویا ہوا تھا۔ پیر کا جو چپراسی ہوتا ہے نا، پیون، اس کو بھی زندہ ہے تو ڈائریکٹ نہیں سن سکتا ہے، سن لیجیے، ڈائریکٹ جب مر جائے گا نا تب ڈائریکٹ یہاں سے پکارو وہاں تمہاری آواز پہنچتی ہے۔ وائرلیس سسٹم بعد میں لگتا ہے، زندہ ہے تب تک نہیں وائرلیس سسٹم لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ ابھی تو پیر صاحب سو رہے ہیں، وہ چلاتا جا رہا ہے، بھائی پیر صاحب کو کیا سنتے رہیں چاہے جاگتے رہیں، وہ تو سنتے ہیں نا۔ کہا کہ بھائی نیند میں خلل مت ڈالو، یعنی اس کو طیش آ گیا چپراسی کو، اس کو گھسے۔ کہا کہ بھائی جو زندہ سویا ہوا ہے نہیں سن سکتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد کیوں کر چیز سن سکتا ہے؟ سن سکتا ہے۔ عقل و شعور کے ناخن لو میرے بھائیوں، اگر ذرہ برابر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے تو اپنے ایمان کو بیدار کرو، اس لیے کہ اگر بالکل ہی راکھ ہے اس میں لاکھ آگ اور یہ کراسن تیل ڈالو، اس میں آگ لگنے والی نہیں ہے۔ اگر تھوڑی سی چنگاری موجود ہے تو اس سے شعلہ بن جائے گا کہ نہیں؟ میں یہی بات کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہے تو یہ باتیں تمہارے اوپر اثر کریں گی۔ اگر تمہارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو تمہارے دل میں یہ باتیں اثر کریں گی۔ اگر تمہارے دل میں قرآن کی محبت ہے تو تمہارے دل میں یہ باتیں اثر کریں گی۔ لیکن تمہارا ضمیر، تمہاری خودی اور تمہارا سب کچھ مردہ ہو گیا ہوگا تو تم مردے کے پرستار بن جاؤ گے اور توحید کی دولت تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ فیصلہ تم کر لو، فیصلہ تم کر لو کہ تم زندہ کے پجاری ہو یا مردے کے پجاری ہو۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کے سب اللہ رب العالمین کے در کے بھکاری بنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پرچارک بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھائیں، دین مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔